دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنائیں گے جس کے پاس شہرت بھی تھی اور پیسہ بھی۔ وہ اپنے جادو کے کرشموں سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک بے چین روح تھی جو سچائی کی تلاش میں تھی۔ یہ کہانی ہے برادر عیسیٰ کی، جو جرمنی میں پیدا ہوئے اور جن کا تعلق ایک چینی خاندان سے ہے۔ بھٹکا ہوا بچپن اور جادو کا جنون۔ عیسیٰ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بچپن میں وہ کافی شرمیلے تھے اور اسکول میں انہیں تنگ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنی پہچان بنانے کے لیے انہوں نے پہلے فٹ بال اور میوزک کا سہارا لیا، لیکن آخر کار وہ پروفیشنل جادوگری کی دنیا میں نکل گئے۔ وہ ہوٹلوں، کلبوں اور بارز میں شو کرتے تھے اور ان کا واحد مقصد صرف پیسہ اور شہرت حاصل کرنا تھا۔ جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ سب محض ایک دھوکہ ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میری خوشی لوگوں کی تعریف کی محتاج تھی۔ اگر لوگ تالیاں بجاتے تو میں خوش ہوتا، ورنہ میں اداس ہو جاتا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ آزاد نہیں، بلکہ معاشرے اور لوگوں کی پسند کے غلام بن چکے ہیں۔ ان کے دل میں سوال اٹھا کہ کیا میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں لوگوں کو تماشا دکھاؤں؟ اسلام سے پہلی ملاقات۔ اسلام ان کی زندگی میں بہت خاموشی سے آیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے گھر پر مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ منظر ان کے لیے بہت عجیب اور پر اثر تھا۔ پھر ایک مرتبہ تپتی دھوپ میں فٹ بال کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے مسلمان دوست سخت پیاس کے باوجود کچھ نہیں پی رہے، کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ عیسیٰ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا ضبط نفس کیسے سکھا سکتا ہے۔ حق کی تلاش اور تحقیق۔ عیسیٰ نے سچائی کو جاننے کے لیے مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ انگلینڈ میں تعلیم کے دوران انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات کے بیانات سنے۔ انہیں 4 باتوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ قرآن کی حفاظت۔ وہ یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے کہ 1400 سال سے قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ خدا کا تصور، توحید۔ اسلام میں اللہ کا تصور اتنا سادہ اور واضح ہے کہ کوئی بھی عام انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ سائنسی معجزات۔ قرآن میں ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس ثابت کر رہی ہے۔ بائبل میں پیش گوئیاں۔ انہوں نے بائبل کے مطالعے سے خود دریافت کیا کہ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشارے موجود ہیں۔ وہ لمحہ جب زندگی بدل گئی۔ اسلام قبول کرنا۔ 2020 میں جب کرونا کی وبا آئی اور ہر طرف لاک ڈاؤن ہو گیا تو عیسیٰ نے موت کے بارے میں گہرائی سے سوچا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اسلام ہی برحق ہے، لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ شاید وہ ایک پرفیکٹ مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے مزید دیر نہیں کی اور اپنے کمرے میں اکیلے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے ان کے سینے سے صدیوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ گھر والوں کا رد عمل۔ شروع میں ان کی والدہ کافی ناراض ہوئیں، خاص طور پر ان کی داڑھی رکھنے پر انہیں ٹوکا گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام لانے کے بعد ان کا بیٹا پہلے سے زیادہ بااخلاق، ذمہ دار اور پرسکون ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ برادر عیسیٰ کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی پیسے یا جادو کے تماشوں میں نہیں، بلکہ اپنے خالق کو پہچاننے میں ہے۔ آج وہ ایک استاد ہیں اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں۔